انظر دیکھو تو کیف فضلنا کس طرح فضیلت بخشی ہے ہم نے بعضهم علی بعض ان میں سے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت بخشی. یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دنیا میں بعض کے مقابلے میں زیادہ وسائل ملتے ہیں. کسی کو صحت اچھی ملی، کسی کو رزق زیادہ ملا، کسی کو مال زیادہ ملا، کسی کو اقتدار ملا، کسی کو حسن ملا، کسی کو علم ملا، کسی کو کچھ ملا، اور یہ اللہ کی تقسیم. تو جس طرح دنیا میں 5 انگلیاں برابر نہیں، ایسے ہی آخرت میں بھی سب برابر نہیں ہوں گے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور البتہ آخرت درجات میں زیادہ بڑی ہے اور فضیلت میں دنیا کی نسبت کہیں زیادہ بڑی. یعنی دنیا میں بھی مرتبے فرق ہیں، لوگوں کے فرق ہے نا، لوگوں کے مراتب، لیکن اتنا فرق نہیں ہے یہاں، پھر بھی اتنا فرق پھر بھی نہیں ہے. مگر آخرت میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا، بہت زیادہ. اب دیکھیے کہ جنت اور دوزخ کا فرق ہی آپ دیکھیے، اور پھر صرف جنت کا نہیں، جنت کے درجوں کا فرق آپ دیکھیے. ایک درجے سے دوسرے میں کتنا فرق ہے. جیسے یہاں سے ستارے نظر آتے ہیں. اچھا دنیا میں تو ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے رہتے، ذرا کسی کو تھوڑا سا کچھ زیادہ مل گیا نا تو ہمیں چین نہیں لگتا، اس کو کیوں مل گیا. اور یہ بھی اس وقت ہوتا نا جب ہم آخرت بھولے ہوئے تھے. جس کو آخرت کی فکر ہو اس کو نہیں ان چیزوں کی فکر ہو، تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، جو میرے رب نے مجھے دیا میرے لیے بہت کافی ہے، میں شکر گزار ہوں اس پر. وہ دھیان ادھر ادھر نہیں پھر جاتا. لیکن جب آخرت بھولی بھی ہوتی ہے نا تو پھر سارا وقت دھیان دائیں بائیں رہتا ہے. اچھا یہ اس کے پاس کتنا ہے، اس کے پاس کیا ہے، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، میں اس کے مقابلے میں پیچھے کیوں ہوں، وغیرہ وغیرہ. ان پریشانی سوچتی ہوں کہ ابھی تو ہمیں نہیں پتا چل رہا نا، کیونکہ سب ملے جلے ہیں، کسی کو کسی کی نیت نہیں پتا، کسی کو کسی کا عمل نہیں پتا، سب ایک ہی راہ میں بہہ رہے ہیں. قیامت کے دن جا کے پتا چلے گا وہ فلاں وہ اوپر، پھر کیا کریں؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ جو آپ نے نمازوں کا فرق پڑھا تھا کہ جس کی نمازیں 1 سال زیادہ تھی وہ پہلے جنت میں چلا گیا، فرق پڑ گیا نا. اور یہ فرق کس سے ہے؟ عمل اور عمل کی کوالٹی سے، اور اس کے پیچھے نیت اور ارادہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہو صاحب یہ کاروبار، کس لیے، یعنی مقصد کیا ہے اس کے پیچھے. اور دنیا میں فرق ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ سورۃ الزخرف 32 میں آتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان معیشت تقسیم کر رکھی ہے دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. سورۃ الانعام 65 میں آتا ہے ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. دنیا میں ہے فرق، کوئی ذہین زیادہ ہے، کوئی طاقتور زیادہ ہے، کوئی سمجھدار زیادہ ہے، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح، لیکن پھر بھی کام چل جاتا ہے. کیوں؟ کیسے بیلنس ہو جاتا ہے؟ ایک چیز میں زیادہ نا، دوسرے میں زیادہ. ایک کو ایک چیز مل گئی، دوسرے کو دوسرے، وہ مل جل کے سب ایکولی ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں جا کے. لیکن اصل فرق پڑے گا وہاں جا کے، ایک وہ اوپر اور ایک وہ نیچے. اور پھر جہنم میں بھی تو درجے ہیں نا، درکات جو ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہاں بھی درجے ہیں. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو شخص آخرت چاہتا ہے نا اس کی زندگی کا ایک الگ ہی سٹائل ہوتا ہے. آخرت کے طلبگار دنیا میں مختلف زندگی گزارتے ہیں، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انہیں مالدار اور دنیاوی اعتبار سے جاہ و جلال رکھنے والوں پر زیادہ فوقیت حاصل ہوتی ہے. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں بہت دفعہ ایسے لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، پہننے کو نہیں ہوتا، مگر اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں قارون جیسے خزانے رکھنے والوں سے بھی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی مثال آپ لیں، دنیاوی اعتبار سے کیا تھا ان کے پاس؟ سعید ابن عامر کے پاس کیا تھا؟ لیکن حضرت عمر ان کی منت کر کے ان کو گورنری پیش کر رہے ہیں، جاؤ تم وہاں سنبھالو انتظام، نئے نئے علاقے پتہ ہو رہے ہیں، اب کون انتظام سنبھالے گا؟ تو سنبھالے گا تو وہاں اسلام پھیلے گا نا. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جا کے کیا کیا؟ انہوں نے قرآن کو عام کیا. خاص طور پہ حضرت عمر کے زمانے میں ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر
مدرسہ، اور ہر ایک کے لیے انہوں نے قرآن کی تعلیم کمپلسری کر دی تھی، سب کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں مصر کی زبان عربی، سارے مڈل ایسٹ کی زبان جو عربی بنی اور اس وقت سے بنی ہوئی ہے، یہ قرآن کی وجہ سے کہ لوگوں کو اپنا دین سیکھنا تھا۔ جو جو مسلمان ہوتا جاتا تھا وہ قرآن کی طرف آتا جاتا، اور اس سے ان کی زبان اور کلچر اور ہر چیز بدل گیا۔ آج ہم نے اسی کو چھوڑ دی، سب کچھ پڑھتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھا ہوا، اور جس کے نتیجے میں نہ دنیا کے نہ دین کے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ کبھی آخرت کے درجوں پہ سوچیں تو مقابلہ سارا نیکیوں میں لگ جائے گا۔